السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بہت آسان طریقہ، صلاۃ التسبیح پڑھنے کے کئی طریقے حدیث پاک سے ثابت ہیں، لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اور یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، یہ نماز صلاۃ التسبیح آپ دن میں روزانہ 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ چچا اگر آپ یہ روز 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 1 ہفتے میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور 1 ہفتے میں بھی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر 1 مہینے میں اس نماز کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر 1 مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر 1 سال میں اس کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے عباس، اگر آپ اس کو 1 سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر ضرور اس کو پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ نماز کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کرنا ہے، وہ آپ حضرات ضرور سن لیں۔ کہ سب سے پہلے آپ نیت سیکھ لیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں جو ارادہ کیا اسی کو نیت کہتے ہیں۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، بس وہ نیت ہو گئی۔ زبان سے کہہ لینا افضل ہے، بہتر ہے۔ اب زبان سے کس طرح سے کہنا ہے؟ زبان سے بس نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ اور جیسے ہی آپ نیت باندھیں اللہ اکبر کہہ کے، اس میں ایک تسبیح ہے جس کو آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے اس تسبیح کا یاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس تسبیح کا اس نماز میں اضافہ ہے 300 مرتبہ 4 رکعت میں اس تسبیح کو پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 1 رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، اور سب سے پہلے آپ ثنا کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں، اور سورت ملانے کے بعد جب آپ سورت کمپلیٹ ہو جائے، جب رکوع میں جانے والے ہوں تو رکوع میں جانے سے پہلے اور سورہ فاتحہ اور سورت کے پڑھنے کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ اس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ آپ کو پھر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں رکوع میں آپ چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، پھر رکوع میں جا کے آپ کو اس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، پھر کھڑے ہو کے آپ کو پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ بیٹھ جائیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر سجدے میں جائیں، پھر آپ کو 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے پھر اس تسبیح کو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ آپ نے 1 رکعت کمپلیٹ کی ہے، اسی طرح سے آپ کو 4 رکعتیں کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک رکعت میں یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 75 مرتبہ ہونا چاہیے۔ تو جب 75 مرتبہ 1 رکعت میں ہوگی تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے طریقے اور بھی علماء نے بتائے ہیں، اگر آپ ان طریقوں سے پڑھتے ہیں، آپ کو وہ طریقے آسان لگتے ہیں تو آپ ان طریقوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس نماز کو ضرور پڑھیں، اور الحمدللہ ماحول جو ہے وہ یہ ہے کہ شب برات یا شب قدر یا 27ویں شب یا رمضان میں کچھ ایسی راتیں جو جاگنے والی راتیں ہیں، تو اس میں ہم اور آپ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ وہ نماز ہماری صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، اور ہمیں اس نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح جب پڑھتے ہیں تو اس میں مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اور پھر اس پہ گنتے ہیں، بعض لوگ انگلیوں پہ گنتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے مکروہ ہیں، نہ ہی آپ کو تسبیح لینا ہے، نہ ہی آپ کو ہاتھ
اٹھا کے ہاتھ ہٹا کے اپنے جس طرح سے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رنگ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ ہاتھ ہٹا لیں پھر اس کے بعد پڑھیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ مکروہ ہے۔ آپ اپنے انگلیوں کے جو پورے ہیں ان پر شمار کرتے رہیں، یعنی ان پر تھوڑا تھوڑا سا داب دیتے رہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو بس یوں ہلکا سا داب دے دیا، دوسرے پہ دے دیا، اس کو ہاتھ کو الگ رکھ کے گننا یہ مکروہ ہے۔ تسبیح میں الگ سے آپ پڑھیں گے تو بھی مکروہ ہے، تو بس آپ اس کو انگلیوں کے پوروں پہ گنتے رہیں، اور کس طرح سے گننا ہے، ہاتھ الگ ہٹا کے نہیں گننا ہے بلکہ اسی طرح سے داب کر کے جو ہمارا دماغ ہو، جو ٹارگیٹ ہو، وہ بس یہ گمان رکھے کہ اب ہم نے اتنی مرتبہ پڑھ لی، اب ہم نے اتنی مرتبہ پڑھ لی، فلاں پورے پہ ہم نے ہاتھ انگوٹھے سے اشارہ کیا تھا، اب دوسری انگلی کے پہ اشارہ چل رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم کو اس نماز کو پڑھنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس نماز کو ضرور ضرور پڑھیں، اپنے گھر میں عزیز و قارب کو اور سارے لوگوں کو اس نماز کو سکھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ تمام نمازیں جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں ان تمام نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔